ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مخزن معجزات، جامع الصفات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم محمد وآلہ کرام و ابنہ کریم مبارک وسلم۔ عزیزان گرام المرتبت، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو پوری زندگی اگر ہم شمار کرتے رہیں تو تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور صرف ایک بندہ نہیں بلکہ اگر ساری مخلوقات مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، قوت گویائی عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، اس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض اگر انسان اپنے صرف جسم پر غور و فکر کرے تو ہزارہا نعمتیں اس جسم کے اندر موجود ہیں۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جوانی۔ اور میری گفتگو کا اصل موضوع ہی یہ ہے، میں دراصل نوجوانوں سے آج خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اصل مخاطب نوجوان ہی ہیں، اس لیے میں نے یہ عرض کہ یہ جوانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ کا اندازہ کرنا ہو کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے تو اس شخص سے پوچھئے جس کی جوانی گزر چکی ہے۔ نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھئے جس کی جوانی گزر چکی ہو، وہ آپ کو بتائے کہ یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کٹ جائے، آرٹیفیشل ہاتھ لگا سکتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، آرٹیفیشل پیر لگا سکتے ہیں، جائے پھوٹ جائے آپ ڈاکٹر کے ذریعہ نقلی آنکھ آرٹیفیشل لگوا سکتے ہیں، لیکن ذرا بتائیے کہ اگر گزر جائے تو کیا پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد بھی جوانی واپس لوٹائی جا سکتی ہے؟ تو سب کا جب ہوگا کہ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے تو جوانی کو واپس پلٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ جوانی صرف ایک بار ملتی ہے، اسی لیے نوجوان یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جوانی دیوانی ہے، یہ جوانی مستانی ہے، چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی، کرنا ہے کر لو۔ یہ جوانی کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ جو چاہو کرو، کی نافرمانیاں کرو، نہیں، جوانی اس لیے نہیں دی گئی، جوانی اس لیے دی گئی ہے کہ اس جوانی میں طاقت و قوت ہوتی ہے، جس پہ نہ
اور مضبوط ہوتا ہے، بڑھاپے میں عبادت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ جوانی میں جس طرح بندہ چاقو چوبند رہ کر عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس جوانی کو قدر غنیمت جانو اور اس جوانی میں عبادت کر کے اپنے رب کو۔ یہ جوانی اس لیے دی گئی ہے، جوانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے جو دل میں چاہا آیا کیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ کون سا نوجوان اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری تقدیر پر راضی رہنے والا، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی دنیاوی اور جسمانی لذات و خواہشات کو ترک کرنے والا وہ نوجوان میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نوجوان جو اپنی دنیاوی لذت و خواہشات کو فقط اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دے، اللہ فرماتا ہے وہ نوجوان میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ یعنی جو مقام و مرتبہ میرے نزدیک بعض فرشتوں کا ہے، وہی مرتبہ اس نوجوان کا ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے وقف کر دیا ہو، اللہ کی اطاعت میں گزار دی ہو، کو پسند ہے۔ پتا کیا چلا؟ وہ نوجوان اللہ کو پسند نہیں جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ نوجوان پسند نہیں جو گناہوں کی طرف جاتا ہے، وہ نوجوان پسند نہیں جو مساجد میں نہیں جاتا، بلکہ وہ نوجوان پسند ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت گزارتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبرو نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اور اپنے حسن و جمال کو اللہ کی اطاعت میں وقف کر دیا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جھرمٹ میں فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، لیکن کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس نوجوان کا جس نوجوان کے حوالے سے میرا رب کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے؟ تو یہ وہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اس نوجوان کا جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو کیوں پسند ہے؟ کیوں جوانی کی عبادت اللہ پسند فرماتا ہے؟ تو جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے، اس لیے کہ جوانی میں طاقت و قوت ہوتی ہے۔ جوانی میں ایک نوجوان کو شیطان زیادہ ورغلاتا ہے، بالمقابل ایک بوڑھے اور اس عمر میں عبادت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی امید ہوتی ہے، بڑھاپے میں زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، تو اس جوانی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ اے نوجوانوں، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی نیو ایئر کے نام پر، کبھی بھی اپنے شب اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزارنا۔ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ، ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا، اتنی عمر ہو چکی تھی کہ اس کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں لاٹھی لے کر وہ یوں نیچے دیکھ کر لاٹھی کے سہارے سے وہ چل رہا تھا، چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی کمر جھک چکی تھی، تو لاٹھی کے سہارے وہ نیچے جھانک کر چل رہا تھا۔ تو ایک نوجوان کو مذاق سوجھی، نوجوان نے اس سے مذاق کرنا چاہا بوڑھے شخص سے۔ آج بھی جو ضعیف العمر ہو چکے ہیں نوجوان ان کے ساتھ مستی مذاق کر لیتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا شخص راستے سے جا رہا تھا، تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کروں، ہنسی کروں، ٹھٹھا کروں۔ تو اس نے کیا کہا
کہ چچا نیچے دیکھ کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ ان کی کمر جھک چکی تھی، وہ نیچے دیکھ کر چل رہے ہیں، تو یہ نوجوان مذاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نیچے کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس عمر میں یعنی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو دماغ جلد خراب ہو جاتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن اس بوڑھے شخص نے بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ بڑا ہی پیارا جواب دیا اور یوں پلٹ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا چچا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی کوئی تلاش کرنے کی چیز ہے؟ کیا جوانی تلاش کرنے سے واپس مل سکتی ہے؟ کیا جوانی کبھی تلاش کی جا سکتی ہے؟ کیا جوانی کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے بیٹے میری جوانی گزر چکی ہے، میری جوانی جو گزری ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، میری جوانی اللہ کی اطاعت میں نہیں گزری ہے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جوانی گزر چکی ہے، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں، کاش کہ یہ میری جوانی مجھے واپس مل جاتی تو جوانی میں میں اپنے رب کو راضی کر لیتا، اس لیے اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، آج تو جوان ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر سمجھ لے، جوانی کی قیمت سمجھ لے، اس لیے اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لے، عبادت کر، ریاضت کر، ایماندار رہ، اپنے رب کو راضی کر لے، اس لیے کہ اگر اس جوانی میں تو نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، میری عمر کو پہنچ گیا تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہے گا تو کبا تو وہ عبادت نہیں کر پائے گا، جس طرح سجدے کا حق ہے سجدے کا حق ادا نہیں کر پائے گا، جو قیام کا حق ہے قیام کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ جوانی کی قدر کر اور جوانی میں عبادت کر اور اپنے رب کو جوانی میں راضی کر لے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن پنجتن پاک کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نوجوانوں کو بلکہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، یعنی ابھی نوجوان ہو، جو کچھ کرنا ہے عبادت کرنی ہے اب کر لو، اس لیے کہ بڑھاپے میں ہمت نہیں ہوگی، جب ٹھنڈی آئے گی وضو کرنے میں غسل کرنے میں تکلیف ہوگی، ابھی نوجوان ہو اس لیے ٹھنڈی کی فکر نہ کرو، بلکہ حضرت عمر حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈی میں عبادت کرنا زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، اور گرمی میں روزہ رکھنا زیادہ محبوب ہے، اس لیے یہ جوانی اس جوانی کی قدر کیجئے، جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزاریے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے نا تو نوجوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت و فرما برداری میں گزارتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، اپنی جوانی اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، ایسے نوجوان بہت کم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ نوجوانوں کا وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی ہے، میری جوانی ہے میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کھاؤں حرام ہو یا حلال، جو چاہوں پہنوں اسلامی لباس ہو یا غیر اسلامی ہو، میں جیسے چاہوں رہوں، چہرے پر داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میری زندگی ہے میری جوانی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں۔ یہ نوجوانوں کی دوسری قسم ہے جن کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ یہ جوانی ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آتی، لہذا جتنی مستی کرنی ہے کر لو، جو گناہ کرنا ہے کر لو، شراب پینا ہے پی لو، زنا کرنا ہے کر لو۔ یہ اپنی زندگی اپنی طریقے سے گزارتے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی ہے میری مرضی ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے نوجوان، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں نہیں، ایک مسلمان کی زبان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری زندگی میری مرضی ہے، نہیں، مسلمان کی زبان یہ ہونی چاہیے میری زندگی ہے میرے رب کی مرضی ہے، میری زندگی ہے میرے رب کا حکم ہے، میری مرضی ہے سنت مصطفیٰ ہے، میری مرضی ہے رب کا حکم
ہے نماز پڑھنا ہے، میری زندگی ہے، میری زندگی ضرور ہے لیکن یہ زندگی میری نہیں ہے، میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ رب کی عطا کردہ زندگی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے ہماری اور آپ کی جو تخلیق فرمائی ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی ہے، نافرمانیوں کے لیے نہیں پیدا فرمائی، اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت اچھا ہو برا ہو، غربت میں ہو، امیری میں ہو، مالداری میں ہو، جیسے بھی ہو، یہ وقت گزر جانا ہے، لہذا اس وقت کی قدر کیجئے اور اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی آج کا میری جانب سے پیغام ہے کہ نوجوانوں اپنی اس جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس جوانی سے پہلے رخصت ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بھری جوانی میں بھی رخصت ہو گئے۔ صحابہ کی زندگی کا آپ ملاحظہ کو زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ نے اپنی جوانی کی عمر میں کتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پتہ ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ فقط 33 سال کی عمر تھی، اور آپ یمن کے قاضی تھے، یعنی 33 سال کی عمر میں آپ یمن کے قاضی تھے، صحابہ کے درمیان ماہرانہ شان رکھنے والے تھے، صحابہ کے درمیان حرام و حلال کے حوالے سے سب سے بڑے عالم اگر کوئی تصور کیے جاتے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس نوجوان کی طرف رجوع کیا جاتا، وہ نوجوان جو کہہ دیتا اس کی بات آخری بات تصور کی جاتی، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جاتا۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں نوجوانی کی اس قابلیت کو دیکھ کر مجھے رشک آیا، مجھے اس نوجوان سے محبت ہو گئی۔ کس لیے؟ مال و دولت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آیا، مجھے اس نوجوان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے، کہ اس جوانی کے عالم میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے لوگ بھی ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنا مسئلہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں تھوڑا جلدی پہنچا تاکہ اس نوجوان سے ملاقات کروں۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مجھ سے پہلے مسجد میں حاضر ہے، نماز میں مصروف ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوا میں اس کے قریب ہوا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا سنیے آپ صحابی رسول ہیں، مجھے آپ سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس چیز کے لیے محبت ہے؟ اللہ کی رضا، مال و دولت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے مجھ سے 3 مرتبہ پوچھا کیا واقعی آپ کو جو مجھ سے محبت ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے میرا دامن پکڑا، دامن پکڑ کر اپنے قریب کہا، اپنے قریب کیا اور فرمایا سنیے اگر آپ کو مجھ سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ فقط ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ جن کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے اللہ ان کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کریں تو کس چیز کے لیے کریں؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے۔
ہم ایک دوسرے کے پاس اٹھے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ملاقات کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے پر خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ محبت، یہ خرچ کرنا ہمیں نہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک نوجوان آیا اور عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم نے ان 5 باتوں پر عمل کر لیا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ 5 باتیں میں اپنے لیے آپ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے ان 5 باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا سنو، پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ کہ جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو اس نوجوان نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی رزق ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے رزق کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ سنو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو؟ یعنی اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو، کیا یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کی ملک سے باہر نکل جانا، یعنی اللہ کی ملکیت سے باہر چلے جانا۔ اس نے کہا حضور یہ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے، کوئی بھی شخص اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کی ملکیت میں رہو اور اللہ کی نافرمانی کرو؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، اللہ کی نافرمانی کا خیال آئے تو ایسی جگہ چلے جانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں چلا جاؤں اور کوئی نہ دیکھے۔ انسانوں سے تو چھپ سکتا ہوں لیکن میرا رب تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہو اور اپنے رب کے سامنے جرم کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا چوتھی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، چوتھی بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے، جب فرشتے روح قبض کرنے آئے، ملک الموت آئے، تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑا رک جائیں، تھوڑی مہلت دے دیجئے، گناہ بہت کر چکا ہوں، تھوڑی عبادت کر لوں، پھر روح قبض کر لیجئے گا۔ تو نوجوان نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ موت کا ایک معین یہ وقت ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو فرمایا جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ جب موت آئے گی تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تو پھر کس امید پر تم نافرمانی کر رہے ہو، کس امید پر جرم کر رہے ہو؟ لہذا آج توبہ کر لو۔ پھر اس نے کہا حضور 5ویں بات ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو، 5ویں بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے تو کہنا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، جہنم میں جانے سے منع کر دینا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے معصوم ہیں، رب کا جو حکم ہوگا وہ عمل کریں گے۔ اگر میرے حوالے سے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فرمایا جب تمہارے اختیار میں یہ نہیں ہے تو کس امید پر جرم کر رہے ہو، کس امید پر گناہ کر رہے ہو؟ لہذا آج اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ اعلان کر لو، یہ عہد کر لو کہ اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لینا۔
سبحان اللہ بے شک انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہی میرا پیغام تھا کہ اس جوانی کو آپ قدر غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ آپ کو بڑھاپا آئے۔ اس جوانی میں توبہ کیجئے، گناہوں سے دور رہیے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔